علی نے کہا ہم ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ بہت اتنا سارا ہے اور ماشاءاللہ 7 فٹ کا بندہ اس کے آگے جھکا ہوا ہے کہ یہ میرا معبود ہے۔ یہ حالات تھے ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہالت اور خزاں کے دور میں بہار بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ نے پھر لوگوں کو رب کا تعارف کروایا اور فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہہ رہا ہے کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ کس نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ تمہاری فریادوں کو نہیں سنتا؟ یہ کس ظالم نے تمہیں اپنے رب سے نا امید کر ڈالا ہے؟ حضور نے فرمایا رب کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے، کسی بت کا سہارا لیں یا کسی بزرگ کی قبر کا سہارا لیں یا کسی بزرگ ہستی کا سہارا لیں، کیسے اللہ تک جا پہنچیں گے؟ فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دیجئے انی قریب، کہ سہارے مت ڈھونڈو، میں اللہ تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ یا اللہ مجھے کیسا پتہ چلے کہ تو قریب ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری اشارت اتنے تیرے قریب نہیں جتنا میں رب تیرے قریب رہتا ہوں۔ مجھے کیسا پتہ چلے کہ یا اللہ تو اتنا میرے قریب ہے؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو جب بھی پکارے گا میں اللہ تیری پکاروں کا جواب دیا کروں گا۔ دن کو پکار یا رات کو پکار، صبح پکار یا شام کو پکار، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ سب کی پکاروں کو سننے والا کون؟ سب کے حالات کو جاننے والا کون؟ سب کی حاجت روائی کرنے والا کون؟ سب کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ یہ پہلا پیغام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، حضور کا تذکرہ تو کر لیا، اگر حضور کے پیغام کو نہ مانا تو پھر کیا فائدہ؟ میرے نبی پہاڑ بن کر آئے اور امت کو یہ سبق سکھایا، لوگوں سب کی فریادوں کو سن کر کے قبول کرنے والا کون ہے؟ اس لیے عقیدہ بنائیے، ربیع الاول کے مہینے میں سب سے پہلا عقیدہ یہ بنائیے کہ میری فریادوں کو اور میری دعاؤں کو سننے والا صرف میرا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، میں کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ تیرے علاوہ تو ایک قطرہ بھی پانی کا کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ بڑے بڑے صحرا، یہ بڑے بڑے ریگستان، اللہ تیرے بغیر ریت کا ایک ذرہ بھی کسی نے پیدا، یہ بڑے بڑے پہاڑ، تیرے علاوہ ایک سنگریزہ
کسی نے پیدا نہیں کیا، تیرے علاوہ درخت کا ایک پتا کسی نے پیدا نہیں کیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیدا کیا؟ اس لیے کہ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں۔ جو ضعف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ ضعف کہتے ہیں بڑھاپے کو، کمزوری کو، سقم کہتے ہیں بیماری کو، اور اجل کہتے ہیں موت کو۔ جس پہ بڑھاپا آ جائے، جس پہ بیماری آ جائے، جس پر موت آ جائے، بھلا وہ پکار کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ضعف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ یونس نے پکارا بار خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے، پھر کس میں طاقت پار کرے؟ مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ سب کا حاجت روا کون؟ زور سے بولو، سب کا مشکل کشا کون؟ سب کی فریادیں سننے والا کون؟ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا پہلا پیغام یہ ہے، مشکلوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں صدا لگاؤ تو کس کے دربار پہ لگاؤ؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام یہ دیا۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ جب بھی حالات آئے تو رب کے سامنے فریاد کی۔ بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، خیبر کا موقع ہو، اور کسی مشکل گھڑی ہو، میرے نبی اور میرے نبی کے یاروں نے صرف اللہ ہی کے پکار کی ہے۔ اس لیے پیر صاحب فرماتے ہیں گولڈے شریف والے، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تو میرے نبی کی آمد سے پہلے شرک تھا، حضور نے شرک کی جڑیں کاٹی۔ آپ نے فرمایا انا الماحی، پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا، حضور نے فرمایا میرا نام ماحی ہے، میں کفر و شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک اور مثال عرض کروں، حضور کی آمد سے پہلے حالات کیا تھے؟ بے حیائی عروج پر تھی، اور بے حیائی کی چند مثالیں میں عرض کروں۔ ایک شخص اگر فوت ہو جاتا اور اس کی 2 بیویاں 3 بیویاں ہوتی، تو اس کے بیٹے وہ میراث کا مال جہاں تقسیم کرتے، وہاں اپنی سوتیلی ماں کو بھی تقسیم کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ یہ کیا بے حیائی کر رہے ہو کہ اپنے باپ کی منکوحہ یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر رہے ہو نادانوں؟ انہو کان فاحشہ، بڑی بے حیائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ بے حیائی کا عروج اتنا تھا، سوتیلی ماں کے ساتھ بھی نکاح سے نہیں چوکتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور بدکاری تو اتنی عام تھی کہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی اور وہ حاملہ ہو گئی، بڑے فخر سے بتاتے تھے فلانی عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ میرا بچہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی شرم تک نہیں آتی تھی، اور اگر بچہ پیدا ہو جاتا فخر کے ساتھ کہتے تھے وہ بچہ میرا ہے، میں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے فحاشی اتنے عروج پر تھی۔ پھر میرے نبی باہر بن کے آئے، کہو سبحان اللہ، اور آپ نے قرآن پڑھ کر سنا
कुल लिलमुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ईमान वालों, बदकारी तो दूर की बात है, गैर महरम की तरफ आँख उठा करके भी मत देखो। अल्लाह ताला ने हराम किया, मत देखो, गैर महरमों की जानिब मत देखो। वकुल लिलमुमिनात यग़ुद्दन मिन अबसारिहिन। ईमान वाली औरतों, तुम भी गैर महरम मर्दों की तरफ मत देखो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अज़वाज मुतहरात में से 2 बीवियाँ बैठी हुई हैं। उधर से अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आ गए, नाबीना साहबी। हुज़ूर ने फरमाया इहतजिबा मिन्हु, पर्दा कर लो, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, वो तो नाबीना है, अलैसा हुवा रजुलन आमा, वो अंधा नहीं है, वो तो देख ही नहीं सकता, और उससे कैसा पर्दा जो देख नहीं सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अंधा है, क्या तुम भी अंधी हो? क्या तुम भी उसको नहीं देख सकती? गोया कि आपने सबक सिखाया, जिस तरह गैर महरम मर्द का गैर महरम औरत को देखना हराम है, ऐसे गैर महरम औरत का गैर महरम मर्द को भी देखना हराम है। तो फहाशी और बेहयाई की जड़ें काट दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, मत देखिए, बेहयाई के करीब भी मत जाइए, ये फाहिशी है, बदकारी के करीब भी मत जाइए। ज़िनल ऐन अन-नज़र, आपने फरमाया आँख का ज़िना गैर महरम को देखना है। आपने ये भी फरमाया अगर किसी के घर में जाओ तो दाएं या बाएं जानिब दरवाजे के खड़े हो, सामने मत खड़े हो, निगाह अंदर चली जाएगी। इन्नमल इस्तिज़ानु लिअजली, इजाज़त तलब करना तो होता है इसलिए कि निगाह अंदर ना जाए। अगर अंदर झांक लिया फिर इजाज़त मांगने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई। मेरे नबी पहाड़ बन कर आए, जहाँ बदकारी और ज़िनाकारी आम थी, वहाँ मेरे नबी हया का दरस देने वाले थे। मेरे भाई और मेरे बुज़ुर्गों, रबीउल अव्वल का महीना है, बहार तब बनेगा जब मेरे नबी के हया वाले पैगाम पर हम अमल करेंगे। तो अगर मर्द औरत मिलकर डांस नहीं कर सकते तो मर्द औरत मिलकर नात भी नहीं पढ़ सकते। मर्द औरत मिलकर नात भी ना पढ़ सकते हैं और ना सुन सकते हैं। यही चीज़ें तो मिटाने के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। ये नाच गाना तो मिटाने के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। अगर नाच गाने के साथ बांसुरी और साज के साथ गाना गाना हराम है तो बांसुरी और डांस के साथ अल्लाह रसूल का तज़किरा करना भी हराम है, नात पढ़ना भी हराम है। जिस चीज़ को मेरे नबी मिटाने के लिए आए थे, मैं वही चीज़ नबी के तज़किरे में शामिल कर लूँ, ये कहाँ जायज़ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, आपकी तारीफ़ें, आपकी नात खानी, ये तो बड़ा ऊंचा अमल है। लेकिन मेरे भाई, इसके साथ साज जायज़ नहीं, इसके साथ मर्द औरतों का मिलकर पढ़ना ये जायज़ नहीं। इस चीज़ को तो मिटाने के लिए मेरे नबी तशरीफ़ लाए थे। इसलिए रबीउल अव्वल का मतलब तभी हमें समझ में आएगा, रबीउल अव्वल का फ़ायदा तभी हमें होगा कि जब हम इन चीज़ों से इज्तिनाब करेंगे। इसी तरह आप देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हराम खोरी इतनी उरूज पर, सूद खोरी इतनी उरूज पर, एक गरीब आदमी उसने कर्ज लिया एक अमीर आदमी से। उसने कहा मुझे 1000 रुपये कर्ज दो। उसने कहा ठीक है, साल बाद जब मैं वापस लूँगा तो 1100 लूँगा। उसने कहा ठीक है, काम चलता है, अभी तो लूँ ना। साल बाद आ गया, उसके पास 1100 ना बन सके। उसने कहा अच्छा चलो, मुझे टाइम चाहिए, टाइम मिल जाएगा, लेकिन अगले साल मैं 1200 लूँगा। अगला साल आया तो अच्छा नहीं बन सके, 1300 लूँगा। वो कुछ दे रहा है लेकिन पूरे नहीं दे सकता, सूद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब तक 1000 रुपया उसने कर्ज लिया था और अब 3000 उस पर वापस चुकाने के बावजूद भी बकाया रहता है, अभी भी बकाया रहता है, क्योंकि सूद इतना चढ़ गया। कुरान ने कहा, मेरे नबी ने कहा, ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़म मुज़ाफ़ा, ये दोहरा दुगना सूद करके मत खाओ। मेरे नबी बाहर बन के आए और सूद को मना करार दे दिया। फरमाया बाज़ लोग कहते हैं इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये तिजारत वाला दुकानदार भी तो नफ़ा लेता है ना, ये भी तो सूद की तरह है।
میں نے پیسے دیے ہیں بینک میں بھی تو نفع لے رہا ہوں، اس کے لیے جائز ہے، میرے لیے جائز کیوں نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی کہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کی طرح نہیں ہے بھائی، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کے نفع کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کے نفع کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ بتاؤ حلال اور حرام برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اسی طرح ایک آدمی حرام جانور کا گوشت بھی لے آئے اور بکرے کا گوشت بھی لے آئے اور کہتے دیکھو نا یہ بھی اسی طرح کا گوشت ہے، یہ بھی پک جاتا ہے، اس کا بھی ذائقہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائی ذائقہ تو بن جاتا ہے، آپ گدھے کا گوشت پکائیں تب بھی، بکرے کا گوشت پکائیں تب بھی، لیکن یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے۔ بچہ تو نکاح سے بھی پیدا ہو جاتا ہے، زنا سے بھی پیدا ہو جاتا ہے، ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے۔ گوشت تو گدھے کا بھی پک جاتا ہے، گوشت تو بکرے کا بھی پک جاتا ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ ایسی پیسہ کاروبار کے ذریعے بھی آ جاتا ہے، سود کے ذریعے بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار والے پیسے کو حلال قرار دیا ہے اور سود والے پیسے کو کیا قرار دیا جی؟ حرام قرار دیا ہے۔ اب حلال اور حرام برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ آج سود کا پیسہ میں لے لوں اور اس کو نہ چھوڑوں اور کہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں میں نبی کے نام کی محفل بھی کروا لوں گا، میرے بھائی میں یہ کسی کے پارٹی کے خلاف بات نہیں کر رہا، اپنے خلاف بات کر رہا ہوں کہ میں غور کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ خبردار ہمارے ذہن میں یہ بڑی مصیبت ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے فوراً ذہن چلا جاتا ہے کہ فلانی پارٹی کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں، اپنے خلاف بات کر رہا ہوں۔ اگر میں سود کا پیسہ لے رہا ہوں اور سود کا پیسہ نہیں چھوڑ رہا اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَأْذَنُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے۔ ادھر رسول کے ساتھ جنگ بھی کر رہا ہوں، ادھر رسول کے نام کی محفل بھی لگا رہا ہوں۔ بتاؤ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ افسوس کی بات ہے۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، احساس بھی نہیں ہوا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، نبی پاک کے نام کا نعرہ بھی لگا رہا ہوں اور سود لے کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بھی کر رہا ہوں، اور احساس بھی کوئی نہیں ہے، احساس بھی کوئی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو پکا نمازی بھی سمجھ رہا ہوں، پکا عاشق رسول بھی سمجھ رہا ہوں۔ حالات یہ بنے ہوئی ہیں، بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا، اور یہ اس وقت میں کہوں 95% لوگ ایسے ہیں الا ماشاء اللہ کہ جو میراث میں بہنوں کا حق غصب کر کے بیٹھے ہیں۔ دیندار کہلانے والے، بے دینوں کو تو چھوڑ دو، دیندار کہلانے والے بہنوں کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، غصب کر کے بیٹھے ہوئی ہیں، اور بادشاہ جلسہ رکھا ہوا ہے، پروگرام محفل رکھی ہوئی ہے، اس میں لنگر بھی پکایا ہوا ہے، بہنوں کو بھی بلایا ہوا ہے، وہ کھا پی رہے ہیں اور اوپر دعا بھی ہو رہی ہے، یعنی اپنے آپ کو نیک بھی سمجھا جا رہا ہے۔ میں نے اس دن بھی کہی پتہ نہیں کس کا شعر ہے، شام کو پی لی صبح کو پی لی، صبح کو پی لی شام کو پی لی، شام کو پی تو صبح توبہ کی، صبح کو پی تو شام کو توبہ کی، رند کے رندی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جانے دی۔ یعنی شراب بھی پیتے رہے، کبھی شام کو پی لی کبھی صبح پی لی، ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہے، جنت بھی ٹھیکہ پکا لے لیا، جنت بھی نہیں جانے دی، اور وہ اپنی بدماشیاں بھی ساری جاری رکھی۔ یہی حالات آج ہمارے بنے ہوئی ہیں۔ جب تک سیرت طیبہ کو اپنائیں گے نہیں، جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، یہ زبانی نعرے لگانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ بہنوں کا حصہ نہ دیا۔ آخری بات کروں، ہمارے ہاں گھپلا جانتے ہیں نا، گھپلا، کہ فلاں آدمی نے بڑا گھپلا کیا جی، فلاں ادارے میں تھا، فلاں محکمے میں تھا، بڑا فراڈ کیا ہے، بڑا گھپلا کر لیا، کروڑوں روپے کا گھپلا کیا، پھر کیس ہو گیا، ان کروڑوں روپے میں سے 50 لاکھ ایک وکیل کو دے دیا، اس نے اس کا کیس لڑا، جیت گیا، 50 لاکھ وکیل کو دے دیا، 50 لاکھ جج کو دے دیا، 1 کروڑ لگا گیا اور باقی کروڑ اپنے بچا لیے۔
اور باعزت بری ہو کے واپس آ گئے، باعزت بری ہو کے واپس آ گئے۔ بتاؤ یہ اس طرح کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ بولتے نہیں ہیں، اس طرح کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ پورے کروڑوں روپے ہتھیائے تھے، اگر 50 لاکھ رشوت لے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، بخشا جائے گا؟ کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے گا؟ بس ہم نے بھی یہی کام رکھا ہوا ہے، ادھر سے سود کا پیسہ بھی لے لیا، ادھر سے بہنوں کا حق بھی لے لیا، یتیموں کی جائیداد پہ قبضہ بھی کر لیا، نا حق پلاٹ بھی بیچ کر پیسے ہتھیا لیے، ادھر سے بھی فراڈ کر لیا، ادھر سے بھی فراڈ کر لیا، ادھر سے بھی دبا لیا، ادھر سے بھی دبا لیا، اور جناب محفل رکھ دی ذکر مصطفیٰ کانفرنس، محفل رکھ دی میلاد مصطفیٰ کانفرنس، محفل رکھ دی سیرت النبی کانفرنس، اور جناب اس میں دیگے بنا لی، 50 لاکھ ادھر دیا، 50 ادھر دیا، 10 لاکھ کا ادھر خرچہ کر لیا انہی حرام پیسوں میں سے، اور اپنے آپ کو باعزت نیک نمازی اور ساتھ جنت کا ٹکٹ بھی لے لیا۔ میرے بھائی اس طرح کے فراڈ دنیا میں تو شاید چل جائیں گے، لیکن محشر والے دن رب کے آگے نہیں چلیں گے۔ یہ باتیں تھوڑی کڑوی ہیں، لیکن اللہ کی قسم سچی باتیں ہیں، اور اللہ کی قسم صحیح باتیں ہیں۔ اگر مخلص نہیں ہوں گے نبی کی سیرت کے ساتھ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، جتنے مرضی جلوس نکال لیں، جتنے مرضی جلسے کر لیں، میں جتنا مرضی اپنے آپ کو چیخ چیخ کے خطیب منوا لوں، جب تک نبی پاک کی سیرت کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گا تب تک کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا